مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8714۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہو کان یقبل الہدیہ ولا یقبل الصدقہ او کما قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے، صدقہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اور ہم نے کئی بار اس حدیث کے ضمن میں یہ ذکر کیا کہ ائمہ محدثین اس کی تشریح میں دو عام سے سادہ سے جملے بیان کرتے ہیں کہ ہدیہ کسی کو اپنے سے زیادہ معزز سمجھ کر اور اس کی محبت اور اس کا قرب پانے کے لیے جو دیا جائے وہ ہدیہ کہلاتا ہے، اور کسی کو اپنے سے کم تر جاننا، اس کی مدد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور ثواب کی نیت سے اگر کسی کو دیا جائے تو وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اس قدر اونچا رفیع کہ انہیں اس لیے دیا جائے کہ ان کا قرب حاصل کیا جائے اور ان کی بارگاہ میں مقام حاصل کیا جائے اور انہیں اپنے سے برتر مانا جائے، یہ تو عقل بھی تسلیم کرتی ہے۔ وہاں صدقے کا اس لیے بھی منع کیا گیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہاں یہ معاملہ ہو، وہ ایک بہت اہم معاملہ یہ۔ دوسرا پھر اسی روایت کو جب امام ابو داؤد نے نقل کیا سنن ابو داؤد میں، پھر اس کے ساتھ ایک اور واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ ہی دعوت کے طور پر جو تھا وہ بطور ہدیہ ہی تھا، جس میں خاتون نے وہ آپ کی دعوت کی تھی اور خاتون نے اس گوشت میں زہر ملایا۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کھانے میں زہر ملایا گیا ہے، مجھے خبر دی گئی ہے۔ تو امام ابو داؤد نے کہا کہ وہ بھی ہدیہ دیا گیا تھا۔ اس کے تحت پھر ائمہ محدثین نے لکھا کہ بعض اوقات انسان اس قدر گر جاتا ہے کہ تحفے تحائف میں بھی وہ یہ منافقت جو ہے وہ شامل کر لیتا ہے، کہ وہ یہودی اس قدر گر گئے کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی گئی، ہدیہ آپ کی ذات کے لیے پیش کیا گیا اور اس میں زہر ملا دیا گیا۔ وہ تو پھر بعد میں جب پوچھا گیا تو کہا ہم نے تو اس لیے یہ کام کیا تھا کہ اگر یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جھوٹے ہوں گے تو ان پر زہر اثر انداز ہو جائے گا، اور سچے ہوں گے تو زہر ان کو کچھ نہیں کہے گا۔ پھر وہاں ائمہ سیر نے لکھا کہ جس صحابی نے لقمہ لیا تھا وہ تو شہید ہو گئے تھے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی اور اس وقت آپ کو وہ زہر جو تھا وہ اس نے اثر نہ کیا، اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کیا گیا کہ آپ فرماتے مجھے اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے، تاکہ آپ کا اس دنیا سے جانا بھی جو ہے وہ شہادت کے ضمن میں آ جائے، اس لیے یہ سارا معاملہ ہوا۔ بہرطور یہ ہدیہ اور صدقہ کے حوالے سے ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کرتے تھے، صدقہ قبول نہیں کرتے تھے۔ جب آپ کے پاس کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ پوچھ لیتے کہ یہ ہدیہ ہے یا یہ صدقہ ہے۔ اگر دینے والا یہ کہتا یہ صدقہ ہے تو پھر آپ باقیوں میں تقسیم کر دیتے اور خود اس میں سے کچھ بھی تناول نہیں فرماتے، اور جب دینے والا یہ کہتا کہ یہ ہدیہ ہے تو پھر آپ اسے قبول فرماتے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خانوادے کی تربیت بھی اسی طرح سے فرمائی کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کاندھوں پر سوار تھے، اور صدقے کی کھجور جو تھی وہ بچہ ہے، حالانکہ بچے کے بارے میں شریعت نے واضح طور پر یہ بیان کیا کہ وہ ان معاملات کا بھی مکلف نہیں ہوا، وہ بچہ ہے، لیکن جو بڑے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب امام حسن مجتبی بیٹھے اور کھجور کا شیرہ نیچے آیا، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ محسوس کیا، تو پھر آپ نے امام حسن مجتبی کے منہ سے نکالا کخن کخن، کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ صدقہ ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ صدقہ ہے۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں
ہدیہ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔